أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الزخرف سے لی گئی ہیں، آیت 52 تا 55۔ ان میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار پر جب قوم کو آمادہ کیا تو جو دلائل پیش کیے ان میں سے ایک تو یہ دلیل تھی کہ وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایک یہ دلیل تھی کہ فصیح الکلام نہیں ہے، بات ٹھیک طرح نہیں کرتا، اور یہ دوسرا پہلو ایسا ہے جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اقراری بھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود اپنے رب سے عرض کی وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ کہ اے میرے اللہ، میرا سینہ تنگ ہے، یعنی بات کھل کر نہیں نکل سکتی، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان کھلتی نہیں ہے، اس لیے ہارون کو بھیج دے ان کی طرف اور مجھے چھوڑ دے۔ اور بھی دلائل فرعون نے اپنی طرف سے پیش کیے، اور نتیجہ یہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لغو دلائل کے نتیجے میں جو زیادہ تر دھونس سے تعلق رکھتے ہیں، فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو خائف کر دیا،
ڈرا دیا، اور اس قوم نے زیادہ تر انکار فرعون کے ڈر کے نتیجے میں کیا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور یہ فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے وہ قوم بری ذمہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ نقطہ بیان فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق لوگ ہیں جنہوں نے خوف کے نتیجے میں ایک ظالم آدمی کی بات مانی اور وقت کے نبی کا انکار کر دیا۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ظالم لوگ فاسقوں پر ہی حکومت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ان کو دبانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر فسق نہ ہو تو کوئی جابر آدمی اس قوم کو دبا نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے موقع پر استغفار سے کام لینا چاہیے۔ اگر ظالم جابر وقت کا حاکم ہو جائے تو دو باتیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض مظلوم، بعض مجبور ظلم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں، لیکن اپنی بات نہیں چھوڑتے، اپنے ایمان میں خلل نہیں پیدا ہونے دیتے۔ ان کے متعلق قرآن کریم نے کہیں فاسق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کے حاکم کے دباؤ کے نتیجے میں اپنے دین کو بدل دیتے ہیں، اپنے عقائد کے خلاف بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، دل میں جو بات موجود نہیں اپنی زبانوں سے وہ اقرار کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے قلموں سے وہ لکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس حالت کا نام قرآن کریم نے فسق قرار دیا ہے۔ بہرحال جو مدتوں پہلے واقعہ مصر میں گزرا، اسی قسم کے حالات آج بدقسمتی سے پاکستان میں بھی گزر رہے ہیں، اور وہی دلائل ہیں، وہی بوسیدہ باتیں جو ہمیشہ ائمہ وقت کے خلاف ان کے مقابل لوگ گھڑا کرتے تھے اور جو الزام لگایا کرتے تھے وہی آج دہرائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو وائٹ پیپر کے نام پر حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک رسالہ شائع کیا ہے، اس میں ایک اعتراض بالکل وہی ہے جو فرعون نے موسیٰ پر کیا تھا، اور وہ لکھتے ہیں مرزا صاحب عربی الفاظ کے صحیح تلفظ سے قاصر تھے، وہ قریب المخرج عربی حروف کو الگ الگ لہجے میں نہ بول سکتے تھے۔ مثلا قاف اور کاف کو بعض اوقات ان کے ملاقاتی ان کی اس کمزوری پر اعتراض کرتے تھے، مگر مرزا صاحب اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ الفضل مورخہ 14 ستمبر 1928 یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور عنوان ہے اس رسالے کا قادیانیت اسلام کے لیے سنگین خطرہ۔ پہلی بات تو یہ تعجب کی ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ صحیح تلفظ ادا نہیں فرما سکتے تھے تو اس لیے اسلام کو کیا خطرہ لاحق ہو گیا؟ اتنا شدید خطرہ ہے اسلام کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے۔ جہالت کی بھی حد ہے، کوئی خطرے کی باتیں کرو تو انسان مانے بھی کہ ہاں یہ عنوان درست ہے۔ کتاب کا عنوان ہے سنگین خطرہ عالم اسلام کے لیے، اور نتیجہ دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ مرزا صاحب کی زبان میں لکنت تھی، صحیح طور پر تلفظ نہیں ادا کر سکتے تھے۔ اور اپنا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں اور انبیاء کی زبان میں لکنت ہو یا وہ غیر فصیح ہوں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، ان کی زبان سے اقرار کروایا، ہوا افصح منی، میں فصیح کلام نہیں کر سکتا، ہارون فصیح کلام کر سکتا ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو ایک کم فصیح کو کیوں چن لیا تو نے، ایک لکنت والے کو کیوں چن لیا؟ یہ تو قرآن کریم خود حضرت موسیٰ کی زبان سے اقرار کروا رہا ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت موسیٰ سچے نبی تھے، یہ مانتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام دین الہی کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے،
لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل پر آ کر جب یہ بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ مقدر ہے کہ دشمن وہی باتیں دہرایا کرتے ہیں جو پہلے دشمن دہراتے رہے، اس لیے فرعون نے جو اعتراض کیا کہ غیر فصیح ہے، لکنت رکھتا ہے، وہی اعتراض ان کو دہرانا پڑا۔ اور تفاسیر میں بھی انہوں نے لکنت اور زبان کی دقت کے متعلق بہت سے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی جلد 19 صفحہ 65 پر وہ لکھا ہوا ہے کہ گھٹے گھٹے ماحول کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے بعض اوقات فصحاء پر بھی جب غم شدت اختیار کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں گھٹن پیدا کرتے ہیں تو ان کی زبانوں میں بھی تردد پیدا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنے مقصود کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی پیش کی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے متعلق فتح القدیر جز ثالث 363 پر، تفسیر جلالین 408 صفحے پر، تفسیر الخازن جز ثالث صفحہ 237 پر، اور اسی طرح دیگر تفاسیر میں پڑھنا ہو تو ہر پڑھنے والا شوق سے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، اسلام میں بھی ایسے مسلمہ بزرگ ہیں جو عظیم الشان مقام رکھتے ہیں، جن کے متعلق یہی گواہی پائی جاتی ہے۔ حضرت بلال کو یہ بھول گئے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہا کرتے تھے، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو بے اختیار صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ حضرت بلال کو اس کے نتیجے میں اسلام کے لیے خطرہ قرار نہیں دیتے تھے، اور سنگین خطرہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ شدت غم سے وہ تڑپتے تھے اور بلکتے تھے، کیونکہ ان کو یاد آ جاتا تھا کہ اسی طرح اسی آواز کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، تفسیر روح المعانی جز 16 صفحہ 183 پر لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین نے یہ لکنت اپنے چچا موسیٰ سے ورثے میں پائی ہے۔ اور امام مہدی کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ تفسیر روح المعانی جز 16 183 پہ درج ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مہدی منتظر کی زبان میں بھی لکنت ہوگی، اور بعض دفعہ اس کی زبان جب کلام کو بیان کرنے سے پیچھے رہ جائے گی تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر مارے گا۔ تو اگر امام مہدی نے خطرے کے طور پر ہی آنا تھا پیشگوئیوں کے مطابق تو پھر اس خطرے کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایک اعتراض نہایت لچر، ہاں لیکن ایک بات میں بتانی بھول گیا کہ یہ جو حوالہ دیا گیا ہے الفضل مورخہ 14 ستمبر 1938 یا 28 ہے، 38 ہے غالباً 38 کا حوالہ ہے، اور آپ الفضل اٹھا کے دیکھ لیں، الف سے لے کر یہ تک اس کا ذکر ہی کوئی موجود نہیں، حوالہ بھی فرضی ہے سارا۔ عجیب یہ ہے، حکومت ظلم کی بھی حد ہوتی ہے کہ اتنا فرضی قصہ گھڑا ہے کہ کوئی اس حوالے کا ذکر اذکار ہی موجود نہیں ہے سارے الفضل میں، اس مضمون کا، اور اپنی طرف سے باقاعدہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ایک حوالہ گھڑ لیا۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جونیئر کلرک کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، جہاں انہیں 15 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ مرزا کو گھر کا کچھ مال غبن کرنے کی پاداش میں ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں قادیان سے نکلنے اور سیالکوٹ میں معمولی سی ملازمت اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا،
تقریباً 4 سال تک انہوں نے یہ ملازمت کی اور 1885 میں اسے خیر بات کہا۔ اس میں بھی 2 پہلو ہیں اعتراض کے۔ ایک تو ہے مہین، بہت معمولی انسان تھا، 15 روپے کا ملازم، اس کو خدا تعالیٰ کیسے چن سکتا تھا نبی؟ وہی فرعون والی بات یہاں دہرائی گئی۔ اور پھر دوسرے یہ کہ نوکری کی، نبی جو بننے ہوتے ہیں وہ تو کسی غیر کی نوکری نہیں کیا کرتے۔ تیسرا اس میں یہ افتراء ہے سراسر کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک اس زمانے میں کچھ چوری کی تھی اور وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ اس کے متعلق ہم نے تلاش کیا کہ کہیں کوئی واقعہ ایسا ملتا ہو جس پر انہوں نے بنا کی ہو، تو سیرت مہدی کی یہ روایت ملی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دادا کی پینشن لینے کے لیے سیالکوٹ گئے، تو مرزا امام الدین جو آپ کے خاندان ہی کے ایک فرد تھے، غالباً کزن تھے آپ کے، وہ صاحب پیچھے پیچھے گئے اور دھوکے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وہ رقم ہتھیا لی اور حضور کو چھوڑ کر آپ بھاگ گئے۔ اس شرمندگی کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان واپس نہیں گئے اور یہ بہتر سمجھا کہ ملازمت کر کے میں گزارا کر لوں بجائے اس کے کہ اس نقصان کے بعد میں گھر والوں کو منہ دکھاؤں۔ یہ واقعہ ہے آپ کی بھول پن کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی حیا کا۔ اور دھوکہ دینے والا نہ صرف یہ کہ احمدی نہیں تھا بلکہ شدید مخالف تھا۔ چوری وہ کرتا ہے اور الزام مسیح موعود علیہ السلام پر۔ آخر انہوں نے یہ ضرور یہ روایت پڑھی ہوگی تو یہ خیال گزرا ہوگا کہ اس کو الزام کے طور پر داخل کیا جائے۔ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد اتہام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تو جو شدید سے شدید دشمن بعد میں بنا، اس کی اپنی گواہی ہے کہ تمام عمر آپ نے انتہائی تقوی کے ساتھ گزاری، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ الزام لگایا کیوں انہوں نے چوری کا۔ یہ الزام اس لیے لگایا کہ یہ عادی ہیں، نبیوں پر بھی الزام لگانے کے عادی ہیں چوریوں کے۔ کجا یہ کہ کسی کو غیر نبی مانتے ہوں، کجا یہ کہ کسی کو مفتری سمجھتے ہوں۔ جس کو مفتری کہیں گے اس پر تو بڑھ بڑھ کر الزام لگائیں گے ہی، انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی حضرت یوسف نے بھی چوری کی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک جھوٹا الزام کے طور پر قرآن کریم نے پیش کیا ہے، نہ کہ اسے تسلیم کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے پیش کیا ہے کہ انبیاء پر جھوٹے الزام لگا کرتے ہیں اور دل آزاری کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کو خود بدقسمتی سے بعض مسلمان مفسرین نے تسلیم کر لیا ہے اور باقاعدہ ان کی چوری کی چھان بین بھی پھر شروع کر دی کہ کیا چوری کیا ہوگا۔ اور مختلف تفاسیر میں، جن میں سے تفسیر جلالین میں زیر آیت فقط سرق اخ له من قبل، تفسیر الخازن الجزء 40 میں زیر آیت فقط سرق اخ له من قبل، تفسیر فتح القدیر اسی آیت کے تابع، تفسیر روح المعانی اسی آیت کے تابع حضرت یوسف علیہ السلام کی فرضی چوری کی جستجو کی گئی ہے۔ یہ اختلاف ہے ان سب مفسرین میں کہ کیا چوری کیا تھا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ تھے چور، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر بھی نبی خدا کے، پھر بھی نہ ان کے دین کو کوئی خطرہ تھا اس چوری کے نتیجے میں، نہ عالم اسلام کو کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اختلاف کیا کیا ہے یہ سنیے۔ بعض کہتے ہیں کہ سونے کا بت تھا، بعض کہتے ہیں مرغی تھی، بعض کہتے ہیں نہیں اتنی بڑی نہیں چیز تھی، انڈا تھا، مرغی نہیں تھی، بعض کہتے ہیں کھانا چرا لیا تھا، لیکن چرایا تھا فقیروں کو دینے کے لیے۔ ایسی ظالمانہ باتیں جو لوگ انبیاء کے متعلق تسلیم کرتے ہیں
اور ان کی نبوت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹا الزام لگانا ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ کے کردار کا تعلق ہے، اسی سیالکوٹ کے زمانے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، مولانا ظفر علی صاحب کے والد محترم منشی سراج الدین صاحب کی گواہی سنیے. وہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے. کاروبار ملازمت کے بعد، یعنی سیالکوٹ میں جو ملازمت کی ہے اس کے بعد، ان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا، عوام سے کم ملتے تھے. اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شہادت دیتے ہیں. مؤلف اس کا حوالہ ہے، پہلا جو میں نے پڑھا ہے، اخبار زمیندار، مئی 1908. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، مؤلف براہین احمدیہ مخالف اور موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے واللہ حسیبہ شریعت محمدیہ پر قائم، پرہیزگار اور صداقت شعار ہے. اور جہاں تک غیروں کی نوکری کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہی معترض دیوبندی اور اہل حدیث یہ خود تسلیم کرتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے. قرآن کریم نے اتنا کھلا کھلا بیان فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کا ذکر فرمایا ہے، اور کوئی ویسی بے عقلی کی بات ہے، نبی نوکری نہیں کر سکتا، کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن قرآن کریم میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کھلم کھلا ایک نبی کا ذکر کیا ہے، غیر قوم کی اس نے نوکری کی اور خود خواہش سے نوکری کی، مانگا اپنے لیے کہ مجھے مال کا شعبہ دو. حضرت یوسف کے متعلق اہل حدیث ایک عالم مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری یہ لکھتے ہیں، ہم قرآن مجید میں یہ پاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے ماتحت انتظام سلطنت کرتے تھے. کسی ایک نبی کا فعل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پھر اہل حدیث 5 اکتوبر 1946 میں، یہ اہل حدیث امرتسر 16 نومبر 1945 کا حوالہ تھا. 15 اکتوبر 1946 میں اہل حدیث لکھتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک کئی رسول اور نبی ایسے ہوئے ہیں جو اپنے زمانے کی حکومتوں کے ماتحت رہے. پھر تعجب ہے کہ وہ کیوں اپنے دین کے لیے خطرہ نہیں بن گئے. ایک اور اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنا شجرہ نسب وسطی ایشیا کے مغلوں سے ملاتے ہیں. اپنی ابتدائی تحریروں کے مطابق وہ مغلوں کی برلاس شاخ سے تعلق رکھتے تھے. کتاب البریہ دوسرا ایڈیشن 1932 صفحہ 134. بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں الہام کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ان کا شجرہ نسب ایرانیوں سے ملتا ہے. یہ دعویٰ غالباً اس لیے کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق خود کو ٹھہرا سکیں جس میں آن حضور نے اشاعت اسلام میں ایرانی مسلمانوں کے کردار کی بہت تعریف کی تھی، تاہم وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس امر کا تعین نہ کر سکے کہ وہ کون سے سلسلہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے مغل قوم سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ان کا کچھ تعلق سادات یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے، اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں حضور الہام بتایا گیا ہے کہ وہ ایرانی الاصل تھے. انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ایک نام نہاد کشف کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں کہ وہ واقعی ایرانی الاصل ہیں. یہ سارا جو قصہ گھڑا ہوا ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں قابل ذکر، میں ان کا ذکر کرتا ہوں آگے جا کے. یہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے
کہ اس لیے یہ غالباً آپ نے اپنے آپ کو ایرانی الرسول قرار دیا کہ اس حدیث کے مطابق جس میں اشاعت اسلام میں ایرانی مسلمانوں کے کردار کی بہت تعریف کی تھی، اپنے آپ کو سچا قرار دے سکیں، اس کا مصداق ٹھہر سکیں. یہ بھی ایک تلبیس کا ان کا کمال ہے. اصل حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں کچھ اور ذکر ہے. یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ایرانی مسلمان اسلام کی خدمت کریں گے. ذکر تو یہ ہے کہ ایمان گویا اٹھ جائے گا، سریا پر چلا جائے گا. اور پھر اشخاص کا ذکر ہی نہیں، ایک حدیث کی روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے، لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ. سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ اگر ایمان آسمان پر بھی اٹھ گیا، سریا تک بھی چلا گیا، تو ان میں سے بعض اشخاص ہوں گے جو اسے دوبارہ زمین پر کھینچ لائیں گے، یا ان میں سے ایک مرد جری ہوگا، ایک عظیم الشان شخص ہوگا جو آسمان سے ایمان کو واپس کھینچ لائے گا. یہ حدیث بیان کرنے کی چونکہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس تلویث کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں حضور نے اشاعت اسلام میں ایرانی مسلمانوں کے کردار کی بہت تعریف کی ہے، اس لیے مصداق بننا چاہتے ہیں. جہاں تک شجرہ نسب کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دوسرا حوالہ اس پہلے حوالے کے بعد یہ ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے، اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے. پھر فرماتے ہیں جیسا کہ بظاہر سمجھا گیا ہے یہ خاندان مغلیہ خاندان کے نام سے شہرت رکھتا ہے، لیکن خدائے عالم الغیب نے جو دانائے حقیقت حال ہے بار بار اپنی وحی مقدس میں ظاہر فرمایا ہے جو یہ فارسی خاندان ہے، اور مجھ کو ابنائے فارس کر کے پکارا ہے. اب یہ ہے معمہ جو ان کے لیے اس بات کا، ان کے نزدیک، حکومت پاکستان کے نزدیک اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جس کے خاندان میں یہ شبہ ہو کہ وہ فارسی الاصل ہے یا مغل ہے، یا اس کے آباء و اجداد میں سید عورتیں تھیں یا نہیں تھیں، وہ اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوتا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. ان کی جہالت ہے جو اسے ایسا تضاد دیکھ رہے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں جو تحقیق میں نے کی ہے اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جد امجد جن کا آپ نے خود ذکر فرمایا وہ سمرقند سے آئے تھے، اور سمرقند موجودہ دور میں ایران میں شامل نہیں ہے. اور مشکل یہ تھی کہ اگر سمرقند سے آئے ہیں اور یہ یقینی روایت ہے اور مغل بھی کہلاتے ہیں تو اہل فارس کس طرح ہو جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً خبر دی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کے لیے اور قابل یقین بات کوئی نہیں تھی. چنانچہ آپ نے اس جغرافیہ کو جو موجودہ جغرافیہ ہے اس کو درست سمجھتے ہوئے ایک طرف تو یہ بھی اقرار کیا کہ ہم سمرقند سے آئے ہیں، اور یہ بھی اقرار کیا کہ تاریخ دان ہمیں مغل ہی بتاتے ہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی تلبیس نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن خدا نے مجھے خبر دی ہے جو عالم الغیب ہے کہ تم فارسی الاصل ہو. تو دلیل جو تلاش میں نے کی تو پتہ چلا کہ جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں تاریخ کے ساتھ ساتھ. کوئی ایسی باؤنڈریز نہیں ہوتی ملکوں کی جو ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں. چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بیان کرتا ہے کہ شہنشاہ ایران فیروز شاپور، یعنی یہ وہ بادشاہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے تھا،
اس کے زمانے میں سمرقند ایرانی سلطنت کی سرحدی ریاست سوگدیانہ کا دارالخلافہ تھا اور سمرقند سے سرحد کا فاصلہ 120 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا. اس حد تک ایران کی ریاست آگے بڑھی ہوئی تھی. اور پھر انسائکلوپیڈیا یہ 591 تا 628 بعد مسیح بیان کرتا ہے. حضرت پھر یہ لکھتا ہے کہ سمرقند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خسرو پرویز کے وقت بھی یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن یہ عبارت قطعی طور پر وہاں موجود ہے. یہ ثبوت انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ خسرو پرویز کے وقت بھی، یعنی آن وسلم کے زمانے کا جو بادشاہ ہے، سمرقند ایرانی سلطنت کا حصہ تھا اور پھر کئی سو سال بعد تک یہ شہر ایران کا حصہ رہا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو خدا نے خبر دی تھی وہ عالم الغیب خدا نے خبر دی تھی اور بالکل سچ تھی اور کوئی تضاد نہیں تھا ان بیانات میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد سمرقند سے آئے ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور سمرقند اس وقت اہل فارس کا حصہ تھا اور سمرقند کے باشندے اہل فارس کہلاتے تھے. اور جہاں تک مغل کا تعلق ہے، یہ خیال کہ مغل تھے یا نہیں تھے کہ تو ضمنی بحث بن جاتی ہے بعد میں. مغل تو ہندوستان میں جو آ کے بس گئے وہ ہندوستانی مغل بن جاتے ہیں، جو افغانستان میں جا کے بس گئے وہ افغانی ملک بن جاتے ہیں، اس لیے مغل بن جاتے ہیں. اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ مغل تھے یا نہیں تھے. مگر اگر اس بحث کو بھی اٹھایا جائے تو محققین کی گواہی سن لیجئے کہ مغل کوئی کہلاتا بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی مغل ہو جو منگول سے آئے تھے. چنانچہ مسٹر اسٹینلے پول لکھتے ہیں، شاہان اسلامیہ کی تاریخ کی مستند کتاب ہے، اسٹینلے پول اس کے آتھر ہیں. یہ لکھتے ہیں The term Mughal came to mean any fair man from Central Asia or Afghanistan as distinguished from the darker native Indians. The various foreign invaders or governing Muslim class, Turks, Afghans, Pathans and Mughals eventually became so mixed that were indifferently termed Mughals. یہ ٹی فشر نے کتاب شائع کی ہے، انون پریس سے شائع ہوئی ہے لندن سے. 15واں ایڈیشن 1926 میں جو شائع ہوا تھا اس کے صفحہ 197 کے حاشیہ کی یہ عبارت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ لفظ مغل ہندوستان کے کالے باشندوں کو ایشیا کے دوسرے باشندوں سے ممیز کرنے کے لیے بولا جاتا تھا. مختلف حملہ آور یا حکمران، مسلمان، ترک، افغان، پٹھان اور مغل کچھ اس طرح مل جل گئے کہ سب کو بلا امتیاز مغل کے نام سے پکارا جانے لگا. ہر گورے شریف آدمی کو مغل کہا جاتا تھا. اس لیے یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اول تو یہ بےمانی بات ہے، بے حیثیت اعتراض ہے کہ مغل تھے یا نہیں تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ہمیں مغل کہا جاتا ہے. میں نہیں جانتا حقیقت حال کیا ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، اور غلطی کے امکان جو ہے یہ تاریخ دان بتا رہے ہیں کہ واقعی امکان ہے. جہاں تک اہل فارس کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا. ایک اعتراض بڑا بھاری یہ اٹھایا گیا ہے کہ ان کے بعض قریبی عزیز ان کے سخت مخالف تھے. ان میں ایک مرزا شیر علی صاحب تھے جو رشتے میں ان کے سالے تھے، اور ان کے بیٹے مرزا فضل احمد کے خسر بھی. بڑے وجیح انسان تھے، سفید، براق، داڑھی اور تسبیح ہاتھ میں بہشتی مقبرے کے قریب بیٹھے رہتے، اور جو لوگ مرزا سے ملنے آتے انہیں کچھ اس طرح کے الفاظ سے سمجھایا کرتے: مرزا صاحب سے میری قریبی رشتہ داری ہے، آخر میں نے کیوں نہ اسے مان لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک دکان ہے جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے کھولی گئی ہے. میں مرزا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، میں اس کے حالات سے خوب واقف ہوں.
اصل میں آمدنی کم تھی، بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کر دیا، اس لیے یہ دکان کھول لی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتابیں اور اشتہار پہنچ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ ہوگا، پتہ تو ہم کو ہے جو دن رات اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ ہے اعتراض جس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ عالم اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نبیوں سے افضل، کائنات کے پیدائش کی وجہ، مقصود کائنات، آپ کے اوپر بین ہی یہی بات صادق آتی ہے کہ آپ کے قریب ترین رشتہ دار آپ کے شدید ترین دشمن بن گئے، اتنے شدید کہ بعضوں کا نام قرآن کریم میں ابو لہب کے طور پر مشہور ہے، اور اصل نام اکثر لوگ جانتے نہیں کہ تھا کیا۔ چچا تھا اور اس کا پیشہ یہی تھا، ہر وقت لوگوں کو بہکاتا رہتا تھا، کہتا تھا ہم جانتے ہیں، ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، تم لوگوں کو کیا پتہ باہر سے آنے والوں۔ اور مکے کی ناکہ بندی کر کے قریش آنے والوں کو یہ دھوکہ دیا کرتے تھے۔ بڑا ظالم ہے نعوذ باللہ من ذالک، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی اور بیہودہ ناموں سے یاد کرتا تھا، اور کہتے سب یہی تھے کہ یہ ایک ساحر ہے یا جادو یا کذاب نعوذ باللہ من ذالک، مفتری ہے، اور تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم گھر والے لوگ ہیں۔ تو کوئی حیا نہیں آئی ان کو اعتراض کرتے ہوئے کہ وہ اعتراضات جو سید ولد آدم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کا مقصود ہے، آپ کی ذات پر کیا گیا ہے، اور اسے دہرا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جو حوالہ دیا ہے جو آخری حصہ یہ تقریر مرزا بشیر الدین محمود جلسہ سالانہ 1945 کا، کہ دیکھو وہ مانتے ہیں کہ اتنا بڑا بزرگ تھا اور اس طرح وہ بیٹھا ہوتا تھا، تو صاف پتہ چلا کہ وہ پھر نعوذ باللہ من ذالک بڑا خطرہ تھا اسلام کے لیے۔ اور یہ جو تقریر ہے اس کا اگلا حصہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ حضرت مسلم موعود اس تقریر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اسی طرح خاندان کا شخص تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اسی طرح وہ بیٹھا یہ باتیں کر رہا تھا کہ دو زمیندار سادہ سے آدمی قادیان آ رہے تھے، ان میں سے ایک کو روک کر اس نے یہ باتیں شروع کی، اور چونکہ شکل سے وہ اچھا خاصا کوئی شریف انسان معلوم ہوتا تھا، انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی۔ جب وہ باتیں سن چکا تو اس نے آگے بڑھ کر، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جپھا مار لیا، یعنی لپیٹ لیا اپنی باہوں میں، اور اپنے ساتھی کو آواز دے کے بلایا کہ دوڑ کے آؤ۔ اس نے کہا دیکھو ہم سنا کرتے تھے کہ انبیاء کے رستے میں شیطان بیٹھا کرتے ہیں بھیس بدل کے، یہ وہ شیطان ہے، آج خدا کی بات پوری ہو گئی جو ہم نے سنا تھا کہ ہر رستے پر، نیکی کے رستے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، تم نے دیکھا نہیں تھا، آگے دیکھ لو اس کا منہ۔ یہ ہے واقعہ جو اس میں سے ایک حصہ توڑ کر گویا کہ حضرت مسلم موعود واقعتاً اس کو بڑا بزرگ انسان سمجھتے تھے، اور اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ وہ خاندان کا آدمی تھا اور وہ تکذیب کیا کرتا تھا مسیح علیہ السلام کی۔ تو جو بھی ان کو ملے ہیں خاندان کے، ایک وہ مرزا امام الدین چور اور ایک یہ شیطان، اور یہ گواہیاں دے کر یہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ ان سے بہت بڑے بڑے شیطان پہلے گزر چکے ہیں، اور انبیاء کے وقت میں ان کے خاندانوں میں سے گزر چکے ہیں۔ اندھا ہو جاتا ہے انسان دشمنی میں، خیال ہی نہیں آتا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور اس سے پہلے کیا کچھ گزر چکا ہے دنیا میں۔ بہت سے حوالے ہیں یہاں انبیاء کے نزدیکی رشتہ داروں کی مخالفتوں کے، لیکن ضرورت نہیں ہے، سر دست میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ پھر ایک اور بڑا زبردست اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلا زمانہ تو غربت کا تھا، روٹی بھی ٹھیک طرح میسر نہیں آتی تھی، سرمایہ کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، کمائی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے اپنی زندگی کی ابتدائی دہائیاں نہایت فقر و فاقہ اور بڑی خستہ حالی سے بسر کی،
وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں اتنی بھی توقع نہ تھی کہ وہ 10 روپے مہینہ بھی کما سکیں، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسی تلبیس، ایسی جھوٹا لپاٹی انسان ہے کوئی لکھنے والا کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی جائیداد کی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہے کہاں، میں تو خدا کو یاد کرتا تھا اور دین کی تعلیم میں مگن رہتا تھا، یا مسجد میں ملا کرتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یا فقیروں میں بیٹھے ہوئے اپنا کھانا بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ پیش کر رہے ہیں ایک ایسا منظر کہ گویا اوکاڑے کی منڈی میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، سرمایہ ہے نہیں، تو وہ مشکل 10 روپے کما سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا۔ ان کے اپنے مولوی جو شدید ترین مخالف ہوئے وہ گواہیاں دینے والے ہیں، ہندو گواہیاں دینے والے ہیں، سکھ گواہیاں دینے والے ہیں، عیسائی گواہیاں دینے والے ہیں۔ عجیب کیفیت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچپن کی۔ امارت ہوتے ہوئے غربت قبول کر لی تھی، دسترخوان بچھے ہوئے چھوڑ کر اپنے حصے کی روٹی لے کر باہر نکل جایا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ فاقے کرتے تھے، بعض دفعہ 2 پیسے کے چنے لے کر کھا لیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلام کے لیے ایک بہت ہی سنگین خطرہ نظر آ رہا ہے۔ سارے عالم اسلام کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ اتنا بڑا خطرہ، ایک شخص اپنے گھر کی روٹی اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کسی غریب کے اوپر غریب پر خرچ کر رہا ہے۔ لیکن اگلی بات جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی افتراء کا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دعوی مجدد محدث اور نبوت کے شروع کیے، ان کے پاس نذرانوں وغیرہ کی ریل پیل شروع ہو گئی، اور عمر کے آخری سالوں تک تو ان کی کمائی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1907 تک ان کی کمائی 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کسی کا لاکھ پتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ دولت میں کھیلتے رہے، ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہو گیا کہ خود ان کے پیروکار اس پر نکتہ چینی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ ایک طرف یہ اعتراض ہے اور دوسری طرف ایسے انبیاء کو انبیاء تسلیم کرتے ہیں جن کے رہن سہن اور بود و باش کا یہ منظر ہے کہ حضرت سلیمان کے متعلق لکھا ہے، زر و جواہر اور مال و دولت کی اس افراط اور فراوانی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی شان و شوکت اور تزک و احتشام کا جواب اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 200 ڈھالیں اور 300 سپریں خالص سونے کی بنوائی تھیں، لیکن یہ تو ایک مصنف ہے محمد جمیل احمد لکھ رہا ہے، لیکن اصل حوالے جو بائبل کے ہیں اس میں جو نقشہ ملتا ہے وہ تو حیرت انگیز نقشہ ہے۔ سلاطین اول باب 10 آیت 21 میں لکھا ہے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، یعنی آپ کے جو برتن وغیرہ سامان جو تھے ان میں سے کوئی بھی چاندی کا نہیں تھا، سارے سونے کے تھے، چاندی کی قدر نہیں رہی تھی۔ آپ کا تخت ہاتھی دانت کا تھا اور اس پر نہایت اعلیٰ قسم کا خالص سونا منڈا ہوا تھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا۔ پشت کے پاس 2 شیر کھڑے تھے اور ان 6 سیڑھیوں کے دونوں طرف 12 شیر کھڑے تھے۔ تخت کا پائیدان خالص سونے کا تھا۔ اتنا شاندار تخت اس زمانے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ پھر لکھتے ہیں اس بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، یعنی اتنا زیادہ سونا تھا، اتنی دولت تھی، اتنی جاہ و حشم تھی کہ چاندی تو گویا پتھروں کی طرح، کنکریوں کی طرح کی ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک معمولی سا ہے نقشہ۔ بائبل کی جو تفصیل ہے
وہ آپ پڑھیں، جس بائبل میں جو اس زمانے کی تفصیل ملتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں۔ بائبل کو چھوڑیے، قرآن کریم میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے کی ان کی سلطنت کے زمانے کے جو واقعات مختصر درج ہیں، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی سلطنت تھی گویا اس کے بعد پھر کبھی نہیں ایسی دیکھی جائے گی۔ اس تمام شاہانہ تجھ کو احتشام کے باوجود یہ سچے نبی تھے اور اپنے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ان کی بات یہ سچی ہو، جو بالکل جھوٹی ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کے بعد بہت کمائی کی اور اس کمائی کے نتیجے میں ملینئر شمار ہونے لگے، اور اپنے مریدوں نے بھی اس پر بیزاری کا اظہار کیا، یہ ایسا بڑا جھوٹ، ایسا بڑا افتراء ہے کہ تعجب ہے کہ کوئی اس زمانے میں شرافت کا نام بھی ان کو شاید علم نہیں ہے۔ مرید کیا کہتے تھے، کس حالت میں آپ نے آپ کو دعوی نبوت کے بعد دیکھا، وہ سنیے۔ ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر بہت سے آدمی آئے ہوئے تھے جن کے پاس کوئی پارچہ سرمائی نہ تھا۔ ایک شخص نبی بخش نمبردار ساکن بٹالہ نے اندر سے لحاف بچھونے منگوانے شروع کیے اور مہمان کو دیتا رہا۔ عشاء کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھے تھے، اور ایک صاحبزادہ جو غالباً خلیفۃ المسیح ثانی تھے پاس لیٹے تھے، اور ایک شتری چوغا انہیں اڑا رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے بھی اپنا لحاف بچھونا طلب کرنے پر مہمانوں کے لیے بھیج دیا۔ یہ تھی آپ کی شاہانہ بود و باش، جس پر ان کو اعتراض ہے کہ ایک ملینئر تھا نعوذ باللہ من ذالک، اور عیش و عشرت میں وقت گزار رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور کے پاس کوئی پارچہ رہا اور کوئی پارچہ نہیں رہا اور سردی بہت ہے۔ فرمانے لگے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا کیا ہے، رات گزر جائے گی۔ نیچے آ کر میں نے نبی بخش نمبردار کو بہت برا بلا کہا کہ تم حضرت صاحب کا لحاف بچھونا بھی لے آئے۔ وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دے چکا ہوں اس سے کس طرح واپس لوں۔ پھر میں مفتی فضل الرحمان صاحب یا کسی اور سے ٹھیک یاد نہیں رہا لحاف بچھونا مانگ کر اوپر لے گیا۔ آپ نے فرمایا کسی اور مہمان کو دے دو، مجھے تو اکثر نیند بھی نہیں آیا کرتی، اور میرے اصرار پر بھی آپ نے نہ لیا اور فرمایا کسی مہمان کو دے دو۔ پھر میں وہ واپس لے آیا۔ اور ایک اور گواہی یہ ہے، مجھے ایک اور صاحب نے سنایا کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں کبھی کبھی حضرت مسیح موعود کے ساتھ خادم کے طور پر حضور کے سفروں میں ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود کا قاعدہ تھا کہ سواری کا گھوڑا مجھے دے دیتے تھے کہ تم چڑھو، اور آپ ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے، یا کبھی میں زیادہ اصرار کرتا تو کچھ وقت کے لیے خود سوار ہو جاتے تھے اور باقی وقت مجھے سواری کے لیے فرماتے تھے۔ اور جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو چونکہ وہ زمانہ بہت سستا تھا، حضور مجھے کھانے کے لیے 4 آنے کے پیسے دیتے تھے، اور اپنی شاہانہ آن بان کیا تھی، خود 1 آنے کی دال روٹی منگوا کر یا چنے بھنوا کر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک بہت ہی کم تھی۔ اور ایک مرید کی بات سن لیجئے۔ مسیح موعود کے اہل خانہ لدھیانے گئے ہوئے تھے۔ میں حضور کو ملنے اندرون خانہ گیا۔ کمرہ نیا بنا تھا اور ٹھنڈا تھا۔ میں ایک چرپائی پر ذرا لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ حضور اس وقت کچھ تصنیف فرماتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جب میں چونک کر جاگا تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میری چرپائی کے پاس نیچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں گھبرا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی محبت سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیٹھے؟ میں نے عرض کیا حضور نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سو سکتا ہوں؟ مسکرا کر فرمایا آپ بے تکلفی سے لیٹے رہیں، میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا۔ بچے شور کرتے تھے تو میں انہیں روکتا تھا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کے لیے عظیم شان خطرہ۔ ایسے ایسے نیک لوگ ہوں گے تو مولویوں کا اسلام کہاں رہے گا باقی پھر؟ یہ ہے خطرہ اصل جو آپ سے چھپا رہے ہیں۔ پھر ایک گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا، جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق اور سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا مجھے اس وقت حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور یہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانینت انگیز ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔ تو اللہ کی راہ میں جو آتا تھا وہ اسی رفتار سے واپس چلا جاتا تھا اور تمام کلیتاً خدمت دین پر خرچ ہو رہا تھا، اور جب جیب خالی ہوتی تھی زیادہ لطف اٹھاتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس غربت پر، کیونکہ یقین رکھتے تھے، توکل تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے کام ضرور پورے کرے گا۔ ایسے وقت بھی آئے جبکہ حضرت اماں جان کے زیور بیچنے کی نوبت بھی آئی کہ مہمان آ گئے ہیں، خرچ کم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وقت پر مدد فرمائی اور یہ سلسلہ سارا جاری رکھا۔ یہ ہے وہ عیش و تعیش کی زندگی جس پر پاکستان کے اس سفید جھوٹے پیپر کو اعتراض ہے۔ منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک قادیان کے اوپر کی چھت پر چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کا انداز زندگی بتا رہا ہوں، جو ان کے نزدیک شاہانہ ٹھاٹ ہیں وہ ہیں کیا، یہ سنیے۔ اس وقت ایک احمدی دوست میاں نظام دین صاحب ساکن لدھیانہ، جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، حضور سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند معزز مہمان آ کر حضور کے قریب بیٹھتے گئے، اور وہ جو غریب مہمان تھے نظام دین صاحب، وہ سرکتے سرکتے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ہر دفعہ میاں نظام دین کو پرے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ ہٹتے ہٹتے جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے میں کھانا آیا تو حضور نے جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام دین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ میاں نظام دین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور مسجد کے ساتھ والی کوٹری میں تشریف لے گئے، اور حضور نے اور میاں نظام دین نے کوٹری کے اندر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا۔ یہ ہے شاہانہ ٹھاٹ باٹ جو ان کو اسلام کے لیے ایک نہایت ہی خوفناک خطرہ نہ دکھائی دے رہے ہیں، اور گویا آخری زندگی میں لکھ پتی کروڑ پتی ہو کر آپ نے بے شمار دولت اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑی تھی، اور آخری زمانہ ہی اور تھا، پہلا زمانہ ہی اور تھا۔ یہ کیفیت یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور وفات سے ایک دن پہلے کا حال کیا تھا یہ سنیے۔ بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی نو مسلم کی گواہی ہے کہ جس دن صبح کے وقت حضور نے فوت ہونا تھا، اس سے پہلی شام کو جب حضور فٹن میں بیٹھ کر سیر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مجھے خصوصیت کے ساتھ فرمایا، میاں عبد الرحمن اس گاڑی والے سے کہہ دیں اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ اس وقت ہمارے پاس صرف 1 روپیہ ہے، وہ ہمیں صرف اتنی دور تک لے جائے کہ ہم اسی روپے کے اندر گھر واپس پہنچ جائیں، اور وہ روپیہ دینے کے بعد وفات کے سال میں ہوئی ہے۔ ہماری حضرت پھوپھی جان نواب مبارکہ بیگم صاحبہ مرحومہ فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے وقت ہماری اماں جان نے ہمیں بلایا، فرمایا، بچوں گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گئے، کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے۔ وہ اس زمانے کے لوگ یہ خود جو عیاشیوں میں مبتلا ہیں، جو پیسے کی خاطر ایمان بیچتے ہیں، جو روٹی کی خاطر جھوٹ اور افتراء سے باز نہیں آتے، جو دولتیں سمیٹ رہے ہیں جھوٹ کے بدلے خدا کی آیات بیچ کر، یہ الزام لگا رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آخری زمانہ عیش و عشرت میں صرف کیا اور گویا نعوذ باللہ ریل پیل ہو گئی دولت کی، دعویٰ کر کے کہ میں مجدد ہوں۔ اگر مجددیت کے دعوے کے نتیجے میں یہ سلوک ہوتا تو ہر جھوٹا، ہر بدکاردار مجدد بن جایا کرتا،
پھر تم لوگ مخالفوں میں شمار نہ ہوتے، تم صف اول کے مجددین ہوتے. انبیاء سے، خدا کی طرف سے آنے والوں کے ساتھ تو بالکل اور سلوک ہوا کرتا ہے. اس قدر ظلم ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں غصب کر لی جاتی ہیں، ان کے مال چھین لیے جاتے ہیں، ان کے ماننے والوں کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی دکانیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ان کے کاروبار برباد کر دیے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا جاتا ہے. یہ ہوا کرتا ہے دعووں کے بعد جب سچے دعوے کرتے ہیں. جھوٹوں کے یہ معاملات نہیں ہوا کرتے. یہ تو آج تک ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تم کس کو سمجھاؤ گے کہ اس سے الٹ واقعہ ہوا تھا؟ جب سے آدم پیدا ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تک ایک ہی نظارہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز ہوا کرتا تھا، جسے سب نعمتیں حاصل ہوا کرتی تھیں، جب اس نے خدا کے نام پر ایک دعویٰ کیا تو تمام قریبی، تمام اعزاء و اقارب اس کے شدید جانی دشمن بن گئے. اپنے بھی دشمن ہوئے، دوست بھی دشمن ہوئے، غیر تو پہلے ہی غیر تھے، اور ہر چیز سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی. یہی واقعہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا. اور اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی بارشیں نازل فرما دی. یہ لکھنے والے کو کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی خیال نہیں آیا کہ تاریخ اسلام کیا سبق دے رہی ہے، اور اس قسم کے ناپاک اور گندے اور جھوٹے حملے کر کے یہ دشمن اسلام کو تقویت دے رہا ہے. اس کے سوا کوئی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. ابو ہریرہ کا کیا حال تھا؟ وہی ابو ہریرہ تھا نا جس کو فاقوں کی وجہ سے غش پڑ جایا کرتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے، اور بعض لوگ جوتیاں مارا کرتے تھے اور جوتیاں سنگھایا کرتے تھے، کیونکہ عرب یہی سمجھتے تھے کہ مرگی کا یہ علاج ہے، اور وہ غریب فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. چونکہ خدا کی خاطر یہ سب کچھ تھا، اس لیے خدا قربانی کرنے والوں کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں فرماتا. وہی ابو ہریرہ تھا کہ اس پر زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کسرا کا وہ شاندار رومال جو سجاوٹ کے لیے وہ اپنے لباس میں نمایاں طور پر دکھانے کے لیے لگایا کرتا تھا، اور وہ رومال جو شاہی عظمت کی نشانی ہوا کرتے ہیں، وہ تھوکنے کے کام نہیں آیا کرتے. وہ تو دکھاوے کے کپڑے ہوتے ہیں، اس سے بادشاہت کی عظمت، اس کی شوکت وغیرہ نمایاں ہوتی ہے. جب کسرا کی حکومت فتح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی رومال حضرت ابو ہریرہ کو پیش کر دیا، اور انہوں نے اس رومال پر تھوکا، اور تھوک کر یہ کہا، بخے بخے ابو ہریرہ، واہ ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے آج، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے آج تو کسرا کے رومال پر تھوک رہا ہے. تو یہ درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں آنے دی. ہر طرف سے دولتوں کی ریل پیل تھی، مگر خدا کی قسم آخر وقت تک وہ دنیا کی دولتوں کے منہ پر تھوکتے ہی چلے گئے، اور کبھی بھی ان سے پیار نہیں کیا. ایک وقت ایسا تھا کہ دسترخوان کے بچے کچے ٹکڑے آپ کھایا کرتے تھے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن غربت کی وجہ سے نہیں، سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ کو دنیا میں. اور پھر وہ وقت بھی آیا جبکہ لاکھوں انسان آپ کے دسترخوان سے کھانا کھانے لگے. یہ تھی وہ دولت کی ریل پیل جو خدا کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی، اور ہر وقت کے نبی اور اس کے ماننے والوں سے یہی سلوک ہوا کرتا ہے. آج جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، اور کل آپ کی اولادوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا چلا جائے گا. یہ جلتے رہیں گے، خاکستر ہوتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کی جانوں میں بھی برکت دیتا چلا جائے گا، آپ کے اموال میں بھی برکت دیتا چلا جائے گا. اور خدا کی قسم وہ دن بھی آئیں گے کہ آپ کیسر و کسرا کے طرح کے شہنشاہوں کے رومالوں میں تھوکیں گے اور کہیں گے، بخے بخے ابو ہریرہ، اے مسیح موعود کے غلاموں، کیا شان ہے تمہاری کہ آج خدا نے تمہیں وہ جلوے اور مقام عطا فرما دیا کہ بادشاہوں کے کپڑوں پر تھوکتے ہو. اور بادشاہوں کا یہ حال ہوگا کہ مسیح موعود کے کپڑوں کو ترسا کریں گے، برکت ڈھونڈیں گے ان کپڑوں سے. وہ کپڑے جو بظاہر بوسیدہ ہوں گے، جن کو وقت نے دھندلا دیا ہوگا، جن کو احتیاط سے ہاتھ لگایا جائے گا کہ کہیں اس ہاتھ لگانے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں. خدا کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا کہ بادشاہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور رحمتیں بھیجیں گے اور سلام بھیجیں گے اس وجود پر، اور لعنت بھیجیں گے ان لوگوں پر
جنہوں نے جھوٹ اور افتراء سے ہر قسم کے گندے الزام لگائے اور خدا کا کوئی خوف نہیں کیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ خطبے میں ایک دو حوالے تھے جو غلط ہو گئے، یعنی اس سے نفس مضمون میں تو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے دلیل میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ مقصد میں، لیکن بہرحال وہ ایک تاریخی لحاظ سے ایک غلط بات بن جاتی ہے، اس لیے اس کی درستی ضروری ہے. کتاب امہات المومنین جو نہایت ہی دل آزار اور گندی کتاب ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بعض مقدس خواتین مبارکہ کے اوپر گندے اتہامات پر مبنی ہے. اس کے مصنف کا نام غالباً میں نے فنڈر یا کچھ کہا تھا، لیکن بعد میں مجھے توجہ دلائی گئی اور ہم نے دیکھا تو اصل میں اس کا مصنف نامعلوم ہے، اور صرف کتاب پر سوتم داس عیسائی نے گجرانوالا شولہ پریس سے شائع کی، اتنا ہی درج ہے، اور مصنف کا نام چھپایا گیا ہے. دوسرے لندن سے ان کے پہلے مبلغ چودھری فتح محمد صاحب سیال تھے. 1913 تو درست ہے کہ 1913 میں یہ مشن قائم ہوا ہے، لیکن قاضی محمد عبداللہ صاحب نہیں تھے، وہ 1915 میں آئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ لارڈ لارنس جن کا حوالہ تھا کہ کوئی چیز بھی ہماری سلطنت کے استحکام کا اس امر سے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم عیسائیت کو ہندوستان میں پھیلا دیں، یہ حوالہ تو درست تھا، لارڈ لارنس کا ہی ہے، لیکن لارڈ لارنس آف عربیہ نہیں ہے. یہ وہ لارڈ لارنس ہیں جو ہندوستان کے گورنر جنرل اور وائس رائے رہے ہیں، اور یہ اس شخص سے مختلف ہیں جو لارنس آف عربیہ کے نام پر مشہور ہے. تو یہ تین باتیں تھیں جو درست کر لینی چاہیے. اب ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی یہاں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے. اس بارے میں اخبار میں غلط خبر شائع ہوئی ہے کہ یہ مرکزی جلسہ سالانہ ربوہ ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جماعت انگلستان ہی کا جلسہ سالانہ ہے. لیکن جہاں بھی خلیفہ وقت ہو وہاں جماعت اپنی محبت کے نتیجے میں خود بخود پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس جلسے کو یہ اہمیت ہے. کیونکہ دل دکھے ہوئے تھے، جلسہ سالانہ نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ پتہ تھا کہ انگلستان کے جلسہ سالانہ میں شرکت کروں گا، اس لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بہت سے دوست بڑی دور دور سے تشریف لا رہے ہیں اس محبت کے نتیجے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ زخموں پر کچھ پھایا رکھا جائے گا جب ہم خلیفہ وقت کی زبان سے جماعت کی ترقیات کا ذکر سنیں گے. ایک پاکیزہ ماحول میں خدا کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کی باتیں ہوں گی. تو اس جذبے سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ انگلستان بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی جذبے سے خدمت کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کسی لحاظ سے بھی کمی نہیں چھوڑیں گے. لیکن محض اس لیے کہ کہنے کے نتیجے میں بھی ثواب میں شامل ہو جاؤں، اور دوسرے یہ کہ اگر کسی کو اب تک اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو اور غفلت کی وجہ سے اس نے پہلے اپنے گھر کی اپنے کمروں کی پیشکش نہ کی ہو، تو اب یہ بات سن کر وہ کر دے.
بہت کثرت سے دوست تشریف لا رہے ہیں اور اتنی جگہ یہاں مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ گھروں میں اگرچہ مجھے علم ہے کہ پہلے ہی ذاتی طور پر بہت سے دوستوں کے ساتھ لندن کے گھروں نے وعدے کر لیے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ممکن ہو تو اپنے نام پیش کر دیں منتظمہ کے پاس، تاکہ متفرق دوست جو کہیں اور ٹھکانہ نہ پاتے ہوں ان کے لیے انتظام ہو جائے. بہرحال اگر خدا نہ خواستہ دقت زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا، وہاں خیمے لگا کر بھی انشاءاللہ گزارا کرنا پڑا تو کریں گے. لیکن آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انتظام کے معاملے میں ساری جماعت انگلستان کی پوری طرح شامل ہو چکی ہے، بند گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ مزید کارکنوں کی ضرورت پیش آئے گی. تو باہر سے آنے والے جو دوست ہیں ان کے متعلق میں نے چودھری حمید اللہ صاحب سے کہا ہے، جن کو یہاں بھی افسر جلسہ کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، کہ افسر جلسہ اس رنگ میں تو نہیں باقاعدہ، وہ تو مقامی ہیں، لیکن افسر جلسہ کا ان کو تجربہ ہے، اس لیے ان سے میں نے کہا ہے کہ عمومی نگرانی رکھیں اور جائزہ لیتے رہیں انتظامات کا. تو چودھری حمید اللہ صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ اگر باہر سے آنے والے شوقیہ طور پر اپنے نام پیش کرنا چاہیں تو بے شک لے لیے جائیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیرونی مہمانوں سے جلسہ کے دوران کام نہ لیا جائے. اگر لیا جائے تو جلسہ گاہ کے اندر کام لیا جائے، اور بعد میں جلسے کے وقت پھر جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ بے شک کریں، لیکن چونکہ وہ شوق سے یہاں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں اس لیے ان کا حق ہے. اس کے مقابل پر ایک اور بھی خیال گزرتا ہے کہ اکثر پاکستان سے آنے والے تو ایسے ہیں جو سال ہا سال سے جلسہ سنتے چلے آ رہے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جن سے ہم کام لیں گے وہ بیچارے تو شاید ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پہلی دفعہ موقع ہوگا، یا اگر وہ پاکستانی ہیں تو مدتوں کے بعد موقع ملا ہوگا. اس لیے ان دونوں باتوں کے درمیان مجھے خیال آ رہا ہے کہ کچھ توازن کرنا پڑے گا، اور مقامی نوجوانوں کو خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کے دوران باہر کی ڈیوٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کی تربیت کی خاطر بھی ضروری ہے کہ وہ ماحول دیکھیں. یہاں کے جلسے بڑے بڑے اچھے ہو چکے ہیں، کامیاب گزرتے رہے ہیں، لیکن جو باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ یہاں جلسہ سالانہ کی ایک تھوڑی سی تصویر بنے گی وہ حیرت انگیز اثر کرنے والی ہے. اس لیے نوجوان نسلوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. اس لیے جو میری پہلی ہدایت تھی اس میں یہ تھوڑی سی ترمیم کر لی جائے کہ مقامی دوستوں سے جو بڑے ہیں بے شک باہر کی ڈیوٹی لی جائے جلسے کے دوران، لیکن نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ جلسے میں حاضر کرنے کی کوشش کی جائے. باقی دعائیں کریں. اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے انتظام کی خامیوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے، آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میزبانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ایک غیر معمولی ولولے کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہوں اس جلسے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں آنے والوں پر بھی اور پھر واپس جانے والوں پر بھی، ان کو مہمان رکھنے پر والوں پر بھی، اور مہمانوں کے چلے جانے پر بے انتہا اداس ہو جانے والوں پر بھی. اور یہ برکتیں ایسی ہیں جو خدا کی محبت کے نتیجے میں ملتی ہیں کہ آنے کی بھی برکتیں ہیں، جانے کی بھی برکتیں ہیں، جانے والوں کو بھی ملتی ہیں، جدا کرنے والوں کو بھی ملتی ہیں. تو دعاؤں میں وقت صرف کریں اور خدا کرے کہ اس کا امپیکٹ اس علاقے میں غیر معمولی ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کو تبلیغ کے نئے نئے رستے میسر آ جائیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر